حب الحسين يجمعنا، حب الحسين يجمعنا، پیدل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ امام زمان چلے، پیدل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ امام زمان چلے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کربلا کی جانب گامزن ہوں اور کوئی پرچم دار نہ ہو؟ آپ چل رہے ہیں اور ہر تھوڑے فاصلے پر چھوٹے اور بڑے قافلے، ہر قافلہ پرچم حسینی کو تھامے ہوئے۔ اگر آپ اپنے دل کے قدموں کو روکیں تو یہ منظر آپ کو حیران کن اور عظیم پس منظر دکھانا شروع کر دے گا، وہ منظر جس نے پوری تاریخ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور وہ یہ کہ ہر زمانے کے لشکر حق کا پرچم ایک باوفا پرچم دار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور باوفا سپاہی وہ ہے جو اس پرچم دار کے ساتھ وفا کرے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں جو پرچم حسینی اور پرچم دار حسینی سے خالی ہو، اور اس پرچم کے حسینی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ یزیدی پرچم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو۔ جب آپ کربلا کی جانب گامزن ہیں تو آپ اس باوفا علمدار کو سلامی پیش کرنے جا رہے ہیں جو سب علمداروں کے سردار ہیں۔ وفا کی بھیک ان کے در سے مانگی جاتی ہے۔ تو پرچم حسینی کو دیکھیں اور اس کے پس منظر میں آیا اس فضیلت کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں کہ ہمیشہ اسی کے ساتھ وفا کرنی ہے جس کے ہاتھ میں زمانے کا پرچم حسینی ہو، اور وہ وقت کے یزید کے سامنے سید الشہداء علیہ السلام سے عشق شہادت اور عباس علمدار سے درس وفا لے کر ڈٹا ہوا ہو۔ اس درس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیجیے۔ ہاں، آپ قدم بڑھا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشی کے دوران ہی نماز اول وقت قائم ہے۔ یہ منظر فوراً آپ کو کربلا کی تپتی سرزمین پر نیزوں کے سائے میں قائم ہونے والی نماز کی جانب لے جائے گا۔ کتنی عظیم ہے وہ نماز جو معرفت حسینی اور عشق حسینی سے سرشار ہو کر پڑھی جائے۔ بس در حسین سے اگر کوئی بامعرفت نماز کی نیاز پالے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ صدر ہو یا وزیر اعظم، آفیسر ہو یا تاجر، مزدور ہو یا کسان، استاد ہو یا شاگرد، بوڑھا ہو یا بچہ، یہاں سب خادم ہیں۔ کوئی آقا نہیں، کوئی سردار نہیں۔ آفیسر بھی جوتے صاف کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، زائرین کے پاؤں دبانے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ معمولی مناظر ہے؟ کیا یہ مناظر آپ بہشت کے اس ٹکڑے کے علاوہ کہیں اور دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ معمولی نہیں تو ان مناظر کو دیکھ کر معمول کے مطابق گزر نہ جائیں، بلکہ پھر رکیں، کیونکہ یہاں ان مناظر کے باطن میں موجود نورانی خزانہ آپ کے انتظار میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کربلائی زندگی میں سب مومنین خضوع و خشوع سے ایک دوسرے کا حصہ بن کر اس نور سے جڑ سکتے ہیں۔ اس نورانی حیات میں ایک دوسرے پر ظلم، غرور و تکبر، حق چھیننا، توہین، حسد جیسی پلیدیوں کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ سب اپنے آپ کو دوسرے مومن کی خدمت میں عاجزی و انکساری سے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہر مومن کو اس راہ عشق کا راہی سمجھ رہے ہیں جس پر وہ خود بھی گامزن ہے، اور یہ راہ ہم سفر چاہتی ہے۔ حسین علیہ السلام کو ایسے مومن چاہیے جو ہم رکاب و ہم سفر بنانے کا ہنر رکھتے ہوں۔ تو آئیے اس حسینی دسترخوان سے مومنین کو ہم رکاب و ہم سفر بنا کر ان کو اپنا سب کچھ عاجزی و انکساری سے پیش کرنے کی عظیم فضیلت کو سمیٹ لیجیے۔ یہ ایسا خزانہ ہے جو آپ کو لشکر حسین علیہ السلام کا سپاہی بنا دے۔